ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی ہم اپنے روزانہ کی اس نشست میں جو پورے رمضان المبارک میں جاری رہے گی حاضر ہیں، اور اپنے سلسلہ وار موضوع گفتگو قصص الانبیاء اور احوال امم سابقہ، اس عنوان کے تحت تاریخ انسانی کے سب سے پہلے عظیم واقعہ تخلیق آدم اور اظہار فضیلت اس پر بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے جہاں پر گفتگو ختم کی تھی اس سے آگے اب شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو عرضی دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے کے ارادے کا اظہار کیا۔ اس پر اللہ اور فرشتوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، فرشتوں نے اپنا خیال ظاہر کیا، جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی ان کے وجود بشری کو، ظاہری کو، جس کا خمیر مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے تیار کیا گیا تھا، اس کو ایک شکل دی، ایک حسین اس کو صورت عطا کی، اور اس کا ذکر اس طرح کیا۔ یہ پہلی فضیلت تھی جو عملاً اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ظاہر کی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کے وجود کو اپنے ہاتھوں سے تشکیل کیا۔ فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، تجھے کس نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا ہے جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست کرم سے بنایا ہے؟ کیا تو نے اس سے تکبر کیا یا تو بزام خیش بلند رتبہ بنا ہوا تھا؟ گویا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام جن کو خلافت ارضی عطا کرنا تھی، ان کو اپنے ہاتھوں سے تشکیل کیا، ان کو صورت دی۔ پھر جب یہ ہو چکا تو پھر دوسرا مرحلہ تھا نفخ روح۔ یہ جو پہلا مرحلہ مکمل ہوا، اس پر حکم سجدہ نہیں دیا ہے، اس پر نہیں کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، نہیں، یہ جیسا بھی تھا، جتنا حسین پیکر بھی تھا، مگر یہ تھا مٹی کا پتلا، ایک خاک کی ایک ڈھیری تھی۔ تو فرمایا جب وہ اس شکل میں ظاہر ہو جائے تو اب اس کے بعد انتظار کرنا، اور وہ یہ تھا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں۔ تو جب روح پھونک دی گئی تو گویا وہ نسبت الوہیت کے حامل ہو گئے، اللہ کی محبت، اللہ کے نسبت کا چراغ ان کے اندر جل گیا، جس کو سجدہ کروایا گیا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس استحقاق کو فرشتوں پر ظاہر اور ثابت کرنے کے لیے اور خلافت ارضی کا اہل ظاہر کرنے کے لیے جو کام کیا وہ یہ تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے
اسما سکھا دیے۔ پھر اس پر مفسرین کرام نے طویل بحثیں کی ہیں کہ اس سے مراد کیا تھا، صرف نام تھے، خواص بھی تھے، دیگر تمام چیزیں، مگر اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اس میں تمام وہ اشیاء آ گئیں جنہیں اللہ رب العزت نے مارز وجود بخشا تھا۔ اس میں ہر طرح کی اشیاء، بعض نے کہا کہ اس میں جملہ وہ لغات، وہ زبانیں بھی تھیں، لینگویجز بھی تھیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بننے والے قبیلوں، قوموں نے قیامت تک بولنا تھی، ان سب کا بھی علم سکھا دیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی صورتحال ہے۔ جب یہ ہوا انہیں سکھا دیا، اب اللہ رب العزت فرشتوں سے گویا ہوئے اور ان سے فرمایا کہ اے فرشتوں، تم ان سب چیزوں کے ثم عرضهم علی الملائکہ، وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دیں، رکھ دیں، اور فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان ساری چیزوں کے نام مجھے بتاؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا خیال ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے کیوں نہ تمہیں زمین میں خلافت عرضی عطا کر دی جائے، تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے اسٹریٹ اوے اللہ کی بارگاہ میں معذرت کی، معذوری کا اظہار کیا اور قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب پہلی بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ سکھایا فرشتوں کو بھی اللہ ہی نے تھا، سکھایا آدم کو بھی اللہ ہی نے تھا، مگر ان کو طویل مدتوں میں بہت تھوڑا اور قلیل علم عطا کیا جو ان کے حسب حال اور ان کی ذمہ داریوں کی بجا آوری کے لیے ضروری اور ناگزیر تھا، جس کو اس کی حکمت نے مناسب سمجھا۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی، ادھر اللہ نے وجود بخشا، ادھر تخلیق کیا، اور ادھر ہی تمام اشیاء کا علم انہیں تعلیم کر دیا ہے، چونکہ انہیں ایک بڑے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، ایک بڑا اہم مرتبہ منصب عطا کرنا تھا۔ اس منصب کے حسب حال اللہ رب العزت نے ان کو جملہ اشیاء کا علم عطا کر دیا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں یا اپنے خیال میں سچے۔ انہوں نے معذرت کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علمی کے ذریعے ان کی فضیلت کے اظہار کے لیے اب حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم آپ انبئہم باسمائہم، آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتائیں۔ اب یہاں ایک بڑی اہم شے ہے قابل توجہ، وہ یہ کہ فرشتوں سے کہا انبئونی، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتائیں۔ اس سے جو بات سمجھ آنے والی ہے وہ یہ کہ چونکہ اگر یوں بات کی جاتی کہ فرشتوں سے کہا جاتا آدم کو بتائیں اور آدم سے کہا جاتا فرشتوں کو بتائیں، تو اس میں ایک تو دونوں کے درجے کی برابری کا پہلو نکلتا، اور دوسرا یہ کہ بتانے والا استاد ہوتا ہے اور سنانے والا شاگرد ہوتا ہے۔ جب فرشتوں سے کہا تو فرمایا انبئونی، مجھے بتاؤ، مجھے، اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ وہ رب ہے، اس سے بڑا یا اس کے برابر ہونے کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کی نسبت اپنی طرف کی کہ مجھے بتاؤ۔ مگر جب آدم سے کہا تو یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بتاؤ، فرمایا انبئہم باسمائہم، انہیں بتائیں۔ گویا نبوت کو پہلے دن سے اپنے وجود میں آتے ہی اللہ رب العزت نے نہ صرف فرشتوں سے زیادہ علم عطا کیا بلکہ ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کا اظہار بھی کیا، اور فرشتوں پر ان کی برتری اور فضیلت کو قائم رکھنے کا اہتمام کیا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ سنانے والا شاگرد ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہا فرشتوں سے کہ ان کو سکھاؤ اور آدم سے کہا ان کو سکھاؤ، نہیں، باہمی آپس میں دونوں طرف استاد، شاگرد، معلم اور متعلم، یہ رشتہ نہیں بنایا۔ فرمایا نبوت کا پیکر ایسا ہے کہ وہ فرشتوں سے علم کے اعتبار سے بہت اونچا ہے، فرشتے اس سے سیکھیں گے، وہ فرشتوں سے نہیں سیکھتا، وہ فقط اپنے رب سے سیکھتا ہے۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، فلما انبأہم باسمائہم، جب بتا چکے، اب اللہ رب العزت کا قول مبارک سنیے۔ فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سارے غیب اور ساری خفیہ، پوشیدہ، مخفی باتیں جانتا ہوں۔
اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پوچھا جانا کہ میں نہیں کہتا تھا میں سب کچھ جانتا ہوں، اس کا یہاں پر محل کیا ہے؟ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے علم پر تو کوئی بات کی ہی نہیں تھی. یہ تو نہیں کہیں معاذ اللہ کہا تھا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے یا آپ جانتے نہیں ہیں. اظہار حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علمی کا کیا اور اس کے ذریعے پھر اپنے لیے اعلان کیا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں. اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ پیکر نبوت وہ محترم وجود ہوتا ہے کہ جس کا علم الہی کا آئینہ دار ہوتا ہے، علم الہی کا مظہر ہوتا ہے، اور وجود نبوت وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ اپنے علم کا اظہار فرماتا ہے. گویا نبی اللہ رب العزت کا مظہر ہوتا ہے، نبی اللہ رب العزت کا وہ کامل نمائندہ ہوتا ہے جو اس کی صفات، یعنی اس میں علم اور دیگر صفات شامل جتنی اللہ رب العزت نے ان کو عطا کرنا چاہی اور جس میں اپنا مظہر، اپنا نمائندہ بنانا چاہا، تو نبی اللہ کی صفات کا، اللہ کی عادات کا، اللہ کے اخلاق کا مظہر بھی ہوتا ہے اور نمائندہ بھی ہوتا ہے. سو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اپنے علم کی فضیلت کے اظہار کا راستہ بھی اختیار کیا. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلافت عطا کی گئی ہے یہ کثرت عبادت کی بنا پر نہیں، کثرت تسبیح، کثرت ورد وظیفہ اس کی بنا پر نہیں عطا کی گئی، بلکہ وہ وسعت علم اور کثرت علم کی بنا پر عطا کی گئی. گویا آدم اور نسل بنی آدم کا اعزاز، اس کا امتیاز اور اس کی وجہ فضیلت و شرف وہ بنیادی طور پر وسعت علم ہے. اس سے انسانی زندگی میں درجات کا تعین ہوگا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جہاں انسانیت کا، نسل بنی آدم کا مصدر و سرچشمہ بنایا، ابو البشر بنایا، وہیں انہیں اظہار علم الہی کا بھی سرچشمہ بنایا. پہلی مرتبہ جب اللہ رب العزت کا علم کسی پیکر کے ذریعے ظاہر ہوا اور اللہ نے اس کا بیان کیا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات تھی. یہ ابتدا ہے، یہ آغاز ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا علم الہی کے اظہار کی ابتدا ہے. تو اندازہ کریں کہ یہاں سے چلتے ہوئے 1.25 لاکھ مرحلوں سے گزر کر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ظہور ہوگا اور اس میں اللہ رب العزت اپنے علم کو ظاہر فرمایا ہوگا، تو اس کی وسعت کا، اس کی عظمت کا اور اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا. سو انسانی زندگی میں سب سے پہلی شے جو وجہ شرف و فضیلت ہے وہ علم ہے. ہمیں اس علم کی طرف پلٹنا ہے، رجوع کرنا ہے. اب اس سے آگے بڑی اہم ترین بحث آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر جنت میں ٹھہرایا، درخت سے کھانے کے قریب جانے سے منع کیا، وہ چلے گئے. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ غلطی سرزد ہوئی، گناہ نافرمانی سرزد ہوئی، اور یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ اس پہلو پر انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت اس قرآن اور اس قرآن کے ذریعے پہنچائی گئی تعلیمات کو ہماری زندگیوں میں عملاً ہدایت و رہنمائی کا مصدر بنا دے. وما علینا الا البلاغ.